السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام وکلاء برادری کو خبردار کیا جائے گا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک لیٹسٹ پریس ریلیز 17 اگست 2025 کو جاری کی گئی، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پر پریس ریلیز ہے۔ اس پریس ریلیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے قومی اسمبلی سے انسدادی دہشت گردی ترمیم بل 2024 کی حالیہ منظوری پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ترمیم انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعات کو بحال کرتی ہے، جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکورٹی ایجنسیوں اور حکومت کو صرف معقول شک کی بنا پر جناب اعلیٰ کسی بھی شخص کو اگر کسی بھی مقدمے میں اس پر الزام ہے تو 19 ڈیز کے لیے 90 دنوں کے لیے حراست میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ براہ راست روک تھام کے لیے ایسے بہم اور غیر قانونی وضاحت معیار آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 10 گرفتاری اور نظر بندی کے تحفظات اور آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل کا حق میں درجہ ذیل تحفظات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ دفعات مناسب عمل، عدالتی جانچ پڑتال اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں۔ ان آئین ضمانتوں کو کمزور کرتے ہوئے نئی ترمیم اختیار کر کے ناجائز استعمال، سیاسی انتقام اور من مانی گرفتاریوں کے دروازے یہ کھولتی ہے، جبکہ قانون یعنی مجسٹریٹ کی نگرانی اور مشترکہ تحقیقات ٹیم JIT کے ذریعے طریقہ کار کے تحقیقات داخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ شہریوں کو غلط استعمال سے بچانے کے لیے ناکافی ہے، جیسا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے بھی خبردار کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو آئینی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کی قیمت پر کبھی بھی نہیں چلانا جانا چاہیے۔ اس لیے کراچی بار ایسوسی ایشن وفاقی حکومت، وزارت قانون و انصاف، پارلیمانی کمیٹیوں اور صدر پاکستان پر اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہ پاکستان کے آئینی ذمہ داریوں اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی وعدوں کے مطابق اس ترمیم پر نظر ثانی کرے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شہریوں کے بنیادی حقوق کو معطل کرنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ حقیقی سلامتی، قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے، عدالتی نگرانی کو یقینی بنانے اور ہر فرد کے وقار اور آزادی کے تحفظ میں مسہر ہے۔ جناب جنرل سیکرٹری محمد غلام رحمان قریشی کی جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن اور اس کی کاپی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی آف پاکستان، چیئرمین سینٹ آف پاکستان، وزارت قانون انصاف، حکومت پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی گئی ہے، تاکہ انصاف کے تقاضوں کو بلند کیا جا سکے اور عوام الناس کو انصاف ملے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔